طیبہ کا کیس سپریم کورٹ کے اندر شروع ہوا اور شاید وہیں کے اوپر کہیں دم توڑ گیا ہے یہ معاملہ، کیونکہ اگر اسی ایشو کے اوپر سول سوسائٹی نے پراپر کام کیا ہوتا، عدالت کے نوٹس کے بعد ہمارے دیگر محکمے جاگے ہوتے، اگر ہمارا چائلڈ پروٹیکشن بیورو جاگا ہوتا تو شاید اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے۔ لیکن ایک اور واقعہ ہوا، دردناک واقعہ، افسوسناک واقعہ۔ ہماری رپورٹر مہرو نساء مہرو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہرو، کیا واقعہ ہوا ہے امبرین کے ساتھ؟ کچھ بریف بتائیں گے آپ ہمیں؟ جی، جیسا کہ بہت سی جو بچیاں اور بچے ہیں وہ لاہور شہر میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے اپنے والدین کا سہارا اور یوں روزگار نہیں بن پاتے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ انہی میں سے ایک امبرین نامی بچی بھی ہے جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کو 1.5 سال سے تنخواہ نہیں دی گئی اور اس کے وقت آنے پر جہیز کا لالچ بھی دیا گیا، لیکن ضرورت پڑنے پر جب امبرین کی والدہ نے اس سے کچھ رقم کا تقاضا کیا، جس پر آپس کی تلخ کلامی مالک مکان اور جو امبرین کی والدہ ہے اس میں آپس کی تلخ کلامی پر امبرین کے جو والدہ ہیں وہ اس کو گھر واپس لے آئیں اور یہ بات مالک مکان کو راس نہیں آئی۔ انہوں نے گاؤں چنیوٹ جا کر بچی کو وہاں سے اغوا کیا اور 3 مہینے تک اس سے کام لیا اور تشدد کا نشانہ بھی یہ تو غلامی ہے مہرو، یہ غلامی ہے۔ آزاد ملک ہم کہلاتے ہیں، آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس ملک کا نام۔ اس ملک میں آج بھی غلامانہ رسمیں جاری ہیں اور غلامی لی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ اور بات کی جاتی ہے گڈ گورننس کی۔ از اٹ گڈ گورننس؟ کیا گڈ گورننس اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے جبری مشقت لی جائے، غلامانہ سلوک کیا جائے اور کہا جائے کہ بڑی گڈ گورننس ہے، بہت اچھا جا رہا ہے، ویل ڈن، ایوری تھنگ از اوکے۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ ہر آئے دن نوٹس لیتے ہیں، یہ وہاں پر ہی ہوتا ہے، ہر معاشرے کے ہر جگہ کے اوپر خرابی اور بگاڑ ہے، لیکن جہاں آپ جاتے ہیں آپ کو بگاڑ نظر آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جن جگہوں کے اوپر نہیں جاتے وہاں پہ صورتحال بہتر ہے۔ صورتحال ایسی ابتر ہی ہے، ہر اس جگہ پہ جہاں پر آپ جاتے ہیں اسی طرح کی خرابی نظر آتی ہے۔ آج آپ ملتان میں گئے، آپ نے وہاں خرابی دیکھی، آپ نے وہاں کا نوٹس لے لیا، آپ نے ایک پولیس اہلکار ڈی ایس پی کے بچوں کی فائرنگ کا نوٹس لے لیا۔ یہ واقعات ہر گلی کوچے ہر سڑک کے اوپر ہو رہے ہیں۔ خدا را صورتحال کو سنبھالیے، خدا را ان بچوں کو انصاف دلوائیے۔ مہرو، کیا ہوا پھر اس بچی کے ساتھ؟ سر، جیسا کہ آپ کو تفصیلات بتائی گئی ہیں، اس کے ساتھ پھر جو بچی ہے اس کو 3 ماہ تک گھر میں قید رکھا گیا، اسے کام کروایا گیا اور اس کو اندھیرے کمرے میں پھینک دیا جاتا تھا کہ تم پر جن ڈال دیا جائیں گے، تم مانو تم نے چوری کی ہے۔ اور پھر جب بچی نے انکار کیا صاف لیکن اس کے اوپر اس کو حوالات میں بھیج دیا گیا، اس پر الزام لگا دیا کہ چوری تم نے کی ہے اور تمہاری والدہ نے بھی کی ہے۔ لیکن سر، اس کے باوجود جب انہوں نے اس کے والد نے آ کر حوالات سے بچی اور اس کی والدہ کو بری کروایا تو اس کے جو والدین ہیں انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنے دفاع کے لیے جب وہاں کی پولیس کی طرف رجوع کیا، انہوں نے بھی ان کی ایک نہ سنی اور بچی کو اور اس کی جو بچی پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے اوپر جو عدیلہ جج سیشن ہے چنیوٹ کی، اس نے ضمانت تو خارج کر دی، لیکن پولیس نے راتوں رات رشوت لے کر ان لوگوں کو بری ذمہ قرار دے دیا۔ جی سر، بری ذمہ قرار دے دیا، جبکہ ایک طرف ان کی ضمانت خارج ہو گئی اور پولیس نے جو اپنی تفتیشی رپورٹ لکھی اس کے اندر ان مالکان کو جنہوں نے بچی کو اغوا کر رکھا تھا، میں تو اسے اغوا کہوں گا کیونکہ بچی کو حبس بیجا میں رکھا ہے تو یہ اغوا کا ہی کیس بنتا ہے، اور ان کو بری کر دیا گیا۔ جی سر، ان کو بری کر دیا گیا، لیکن ابھی بھی ان کو 11 فروری تک ان کو 11 مارچ تک ان کو ایک تاریخ ملی تھی کہ آپ دوبارہ آئیں، آپ کی ضمانت کی یہ ڈیٹ ہے، لیکن پھر پولیس نے ان سے مزید رشوت لی اور ان کو پھر ایک تاریخ دے دی۔ سر، اسی طرح تاریخ پہ تاریخ دے دی جائے گی تو کیا انصاف مل سکے گا؟ جی، ایک سوال ہے مہرو آپ کا، یہ سوال جو ہے وہی سوال ہے جو ہم ہر بار ہر روز پروگرام کے اندر دہراتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ یہ سوال میرے لیے نہیں، یہ سوال کسی اور کے لیے نہیں، یہ سوال آپ کے لیے ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ سوال آپ کے لیے ہے کہ کیا حالات ایسے ہی رہیں گے؟ اگر ایسے ہی حالات رہنے ہیں تو ہر دفعہ اربوں روپے خرچ کر کے ووٹنگ کا کیا طریقہ کار، الیکشن کا کیا جو ہے فائدہ، کس وجہ سے ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں؟ ووٹ تو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہو، ابتری ختم ہو، لیکن اگر صورتحال یہی رہنی ہے تو ہم اپنے گھروں میں ہی بہتر ہیں۔ آپ نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، بنتے رہیں، حالات یہی رہنے ہیں تو اسی طرح رہیں، لیکن ہم اپنی کوشش نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے ساتھ امبرین بھی موجود ہے، امبرین سے ہم نے بات کرنی ہے، امبرین سے پوچھنا ہے اس کے ساتھ کس قسم کا ظلم ہوتا رہا، کس اذیت کس کرب کے ساتھ وہ گزری، لیکن یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد آپ کی بات کروائیں گے امبرین کے ساتھ، وہ بچی جس سے غلاموں جیسا سلوک کیا گیا۔